جبریل کے دروازے پہ پہنچا، میں نے کہا اے علی کا شاگرد، تو بھی علی کے دروازے پہ آتا ہے، میں بھی علی کے دروازے پہ جھکتا ہوں۔ تو حسنین کا درزی ہے، میں حسنین کا ماتمی ہوں۔ تو بطول کا نوکر ہے، میں بھی بطول کے دروازے پہ سجدہ کرتا ہوں۔ تو مجھے اللہ کے قریب کرے گا۔ لاہور والوں، میں جبریل کے پیچھے دوڑا، جبریل سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے جبریل کو کانپتے ہوئے دیکھا، میں نے کہا کوئی تجھ سے بھی آگے گیا ہے؟ اسے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا۔ نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ، نالین مصطفیٰ چلی گئی ہے قرب پروردگار میں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے قرب کے لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان 12 میں سے کوئی بھی تمہیں اپنے قرب میں لے لے، وہ تمہیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو حضرت مصطفیٰ سرکار ختمی المرتبت کے پاؤں میں نالین تھی، وہ کسی دھات کی بنی تو نہیں تھی، چمڑے کی تھی۔ چمڑا ہوتا ہے جانور کا، جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں چلی گئی۔ نہیں 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 نہیں، ابھی مجمع وہاں نہیں پہنچا۔ جانور کی کھال مصطفیٰ کے پاؤں میں آئی، قرب میں پہنچ گئی۔ اس کا مطلب جانور بھی ان کے ساتھ منسوب ہو جائے، یہ اسے بھی قرب پروردگار کی منزل میں لے جاتے ہیں۔ ہم شیعہ بھی گھوڑے کی پوجا نہیں کرتے، قربتاً اللہ سمجھتے ہیں۔ مالک حسین عزت ہے۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے سرکار۔ ہم بھی گھوڑے کو جانور سمجھ کے پوجا نہیں کرتے، ہم بھی ذوالجناح پہ ہاتھ لگاتے ہیں قربتاً اللہ۔ تو ہے جو ہمیں اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ گفتگو اگر ذوالجناح پہ ہوتی تو یہاں فضائل کے اتنے دروازے کھل رہے تھے۔ کیا بتاؤں، کربلا میں انسان حسین سے ہٹے تو ہمیشہ کے لیے غارت ہو گئے، جانور منسوب ہوا ہمیشہ کے لیے معزز ہو گیا۔ کیا بتاؤں، کتنے اصرار ہے کہ کتنی بار حسین کے گھوڑے نے وحی کی آواز سنی ہے، کتنے سر تھے یہاں پہ حسین کی سواری کے۔ موسیٰ طور پہ، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، جبریل سدرہ پہ، مصطفیٰ پہنچ گئے قرب کی منزل پہ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہی تو میرا نبی تھا جو قرب پروردگار میں پہنچا۔ موسیٰ طور پہ رکا ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رکا ہے، جبریل سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا ہے۔ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کے پاس اتنی عزت، اتنا شرف ہے کہ وہ قرب پروردگار کی منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ میں نے مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا کلمہ بھی تیرا پڑھا ہے، تیری ہی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تیرے ہی بیٹوں سے وفا کرنے کا ہنر سیکھا ہے۔ مجھے اتنا بتائیے، آپ جو قربت پروردگار کی منزل پہ پہنچ گئے تھے، کہ آپ نے اپنے سے بھی آگے کسی کو پایا؟ مصطفیٰ کہتے مجھے تو اس نے 2 کمانوں کے فاصلے پہ کھڑا کر دیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹا، جو ہاتھ باہر آیا وہ علی ابن ابی طالب۔ اس کا مطلب ہے کہ قرب پروردگار پانے کے لیے علی کا ہونا ضروری ہے۔ قرب پروردگار پانے کے لیے ان کا وسیلہ ضروری ہے، ان کے بغیر تو وہ ملتا ہی نہیں۔ اللہ کل شین قدیر ہے، چاہتا تو سیدھا دلوں پہ قرآن نازل کر سکتا تھا، اسے کسی سے مشورہ کرنا تھا، کسی سے پوچھنا تھا، سیدھا ہمارے دل پہ قرآن نازل کرتا، ہمیں احکامات کا پتہ چل جاتا۔ اس نے ہمیں سیدھا قرآن نہیں دیا، اتارا کسی پہ، سمجھایا کسی کو۔ ہماری فطرت میں رکھ دیتا اسے ماننا، ہم دنیا میں آتے آتے ہی سجدہ کر دیتے۔ اس نے ہمیں قابل ہدایت کے لیے محتاج نبی کیا۔
میرے مالک تو نے ہمیں انسانیت اشرف المخلوقات سے مرصع کیا تھا، تو میرے مالک تو ہمیں اپنی حاکمیت منوانے کے لیے ہماری خلقت، ہماری جبلت، ہماری فطرت میں رکھ دیتا کہ ہم تجھے مانیں۔ میرے مالک تو نے ہمیں محتاج کیوں کیا؟ فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جب میں ان کے بغیر تم تک نہیں آتا تو تمہاری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کروں؟ جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آیا۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کریں؟ اسے سجدوں کی کثرت سے غرض نہیں، اسے خلوص چاہیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کتنی ہے، وہ یہ دیکھتا کیسی ہے۔ اہل زبان اگر اردو سمجھنے والے بیٹھے، میں جملہ تبدیل کرتا ہوں، اسے مقدار سے غرض نہیں، معیار سے غرض ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کتنے کیے، وہ دیکھتا کیسے کیے۔ ابلیس نے لاکھوں کیے تھے، اسے قبول نہیں کیے۔ حر نے ایک کیا، اچھا ابلیس کے سجدوں میں اور حر کے سجدے میں فرق کیا تھا؟ وہ قریب رہ کے بھی قرب کو نہ سمجھ سکا، وہ فرشتوں میں بیٹھا تھا لیکن قرب پروردگار کو نہ سمجھ سکا۔ اس نے کہا صرف تجھے مانوں گا، قرب کو نہیں مانوں گا۔ کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا، اس نے کہا میں نماز پڑھوں گا تیرے لیے۔ وہ اس رستے سے کم منکر ہو گیا، اس نے کہا قربتاً نہیں، صرف تجھے مانوں گا۔ فرمایا مجھے نہ مان، قربتاً اللہ کے رستے سے آ۔ مجھ تک آنے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، قربتاً اللہ۔ اگر تو چاہتا ہے مجھ تک آنا تو اچھا مجھے بتا، تو مجھے مانتا ہے؟ کہتا مانتا ہوں۔ فرمایا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ فرمایا پھر لعنت نہیں اس عبادت پہ جو مجھے مانتا ہے انہیں نہیں مانتا۔ تیری عبادت نہیں، کیونکہ تو قربت کو نہیں سمجھ سکا۔ حر کے پاس ایک سجدہ تھا لیکن قرب والا تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ تک نہیں گیا۔ ہاں اگر حر یزید کے لشکر میں رہ کے بھی اللہ سے معافی مانگتا شاید پھر بھی قربت کی منزل پہ نہ پہنچتا، یقیناً قربت کی منزل پہ نہ آتا۔ وہ پہلے آیا اللہ پہ، وہ لے کے گئے اللہ تک۔ اب پتا چلا کہ ہر شیعہ مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کیوں بناتے ہیں؟ یہاں اللہ ہے وہاں اللہ ہے۔ ہم اللہ سے ہو کے اللہ تک آتے ہیں۔ ہم سے پوچھو کہ ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہم مجلسیں کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے رستہ۔ اچھا رستے کے ہاں ایک خاصیت ہے، یہ جاتا بھی نہیں اور پہنچا بھی دیتا ہے۔ یہ خود کہیں نہیں جاتا، آنے والے کو پہنچا دیتا ہے۔ میں لاہور ٹھوکر پہ اتروں، میں اتر کے پوچھوں علاقہ نواب صاحب کون سا رستہ جاتا ہے، تو وہ کہیں گے سیدھا، وہ تو وہیں تھا، اس نے مجھے پہنچا دیا، خود نہیں آیا، مسافر کو پہنچا دیا۔ رستہ ہوتا بھی ایسا ہے جو خود نہ ہلے۔ مسافر کو پہنچا دے۔ اور رستے کی ہاں دوسری خاصیت ہوتی ہے، یہ ایک وقت میں کئی مسافروں کو ان کی کئی منزلوں پہ پہنچا دیتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ علی 40 جگہوں پہ افطار کرنے کیسے چلے گئے۔ رستہ ہوتا ہے الہ، یہ ہے اللہ، یہ ہیں ہمیں اللہ تک پہنچانے والے۔ کیوں؟ وہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان ماننے سے پہلے یقین کرتا ہے۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ بول نہیں رہا تھا، وہ گفتگو نہیں کر رہا تھا، وہ کچھ بھی۔ اب اس کو منوانا کتنا مشکل تھا، انہوں نے ایسا منوایا
کہ زمانے نے دیکھنے کی حسرت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے آ کے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، آج ساری دنیا کہہ رہی ہے، آج سارے مسلمان کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں وہ ہے، بھی گواہی تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ گواہی کا شریعت میں قانون ہے شاہدہ ہو و حاضر علی شیء، گواہ وہ ہوتا ہے جو چیز پہ حاضر ہو۔ کانوں سے سنی گواہی تو عدالت قبول نہیں کرتی، وہ پوچھے چشم دید گواہ ہے، یہ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ جی نہیں، ادھوری ہے تیری گواہی، دیکھا ہی نہیں تو گواہی کیسی؟ تم سب سے بڑی گواہی دے رہے ہو اللہ کے ہونے کی، اور وہ بھی ادھوری ہے۔ جب تم نے دیکھا ہی نہیں پھر گواہی کیسی؟ پوری دنیا کے مسلمان آنکھوں کے سامنے کھڑے کرو، جب تم نے اللہ دیکھا نہیں پھر گواہی کیسی دے رہے ہو؟ اس نے کہا انہوں نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے، پھر مان، ان کی ہے کا نام توحید ہے۔ انہوں نے کہہ دیا ہے تو سب نے کہا ہے۔ آج پوری دنیا ان کی گواہی پہ گواہی دے رہی ہے۔ نوجوان گواہی انہوں نے دی ہے، باقی سب نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ گواہی انہوں نے دی، انہوں نے کہا ہے، ہم سب نے کہا پھر ہے۔ جب یہ جو کہہ رہے ہیں، پھر ایسا منوایا کہ ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ کسی نے نہیں سوچا کہ وہ کیسا ہوگا، اس لیے کہ ہم اس سے سوچنے کی کوشش تب کرتے جب یہ سمجھ میں آ جاتے، جب اس کے نمائندے ہی سمجھ میں نہیں آئے وہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اس نے کہا پہلے ان کو سمجھو۔ اب دنیا نے اللہ ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہ کی، کیا کہنے، کاش دنیا توحید کا عقیدہ مانے اللہ کے سے، تو پھر مزہ آئے اللہ کہنے کا۔ میرے مولا امیر المومنین نے کوفہ کی مسجد میں امیر بیٹھے ہوئے تھے، میں کہتا ہوں کہ میری پوری تقریر کا سب سے قیمتی جملہ میں اب ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ مولا مسجد کوفہ کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے، ریل سے ایک چیونٹی گزری، علی فرماتے ہیں کہ کیا کمال ہے اس پروردگار کا کہ اس نے علی کو یہ صفت عطا کی ہے کہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ چونٹی بھی اللہ مانتی ہے، لیکن علی جانتا ہے اس کا عقیدہ توحید کیا۔ ہم اللہ کسے مانتے ہیں؟ طاقتوں کے مرکز کو۔ ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل ہر ایک کے ذہن میں توحید جدا ہے۔ قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ ہم سارے ایک جیسا عقیدہ توحید رکھ رہے ہیں۔ کنویں میں رہنے والا مینڈک پوری کائنات کنواں سمجھتا ہے، اسی کو کنویں سے باہر کبھی نکلا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف طاقتوں کے چشمے کو، مرکز کو اللہ کہتے ہیں۔ اس سے باہر نکل کے دیکھو کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے۔ پھر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تیرے پاس کیا جملہ ہے، تو میں تو یہی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کی طاقتیں، مظہر، سب کچھ دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے پاس اللہ کے ہونے کی ایک ہی دلیل ہے، علی کی پیشانی۔ علی کے ماتھے کے سجدے کا نشان توحید کا ایڈریس ہے۔ علی کے پیشانی کا محراب باب اللہ ہے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ علی فرماتے ہیں اللہ کو ڈھونڈنے سے پہلے اپنے آپ کو ڈھونڈو، جب تمہیں اپنا آپ مل جائے تو سمجھ لو تمہیں اللہ مل گیا۔ فقر کی، عرفان کی سب سے پہلی منزل کا نام ہے ذات کی پہچان۔ ہر ایک نے کہا اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ علی تھے جنہوں نے مسجد کوفہ میں کہا پہلے خود کو پہچانو۔
میں مسجد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مفاتیح الجنان و باقیات و صالحات اٹھاؤ، صحیفہ کاملہ اٹھاؤ، صحیفہ سجادیہ اٹھاؤ، مذہب شیعہ کی معتبر دعاؤں کی کتابیں اٹھاؤ. سب سے زیادہ زور دیا ہے دعائے معرفت پہ. پہلا جملہ کہ اللہم اعرفنی نفسک، میرے اللہ مجھے میری نفس کی معرفت دے. پہلے میں خود کو پہچانوں تاکہ میں تجھ کو پہچانوں. اگر میں نے خود کو نہ پہچانا تو میں نے تجھ کو کیا پہچانا. خدا نے اپنا ذات انسان کے اندر چھپائی ہے. کیسے؟ میں بھی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ہم اللہ ڈھونڈ رہے ہیں سجدوں میں، ہم اللہ ڈھونڈ رہے ہیں عبادتوں میں. پہلے ہم اپنا آپ ڈھونڈیں. میں آپ کی مثال نہیں دوں گا، میں خود اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے کوئی کہے کہ تو کہاں ہے تو آپ کہیں گے یہ ممبر پہ. یہ ممبر پہ میرا وجود ہے، میرا وجود. وہ جس کا وجود ہے وہ میں کہاں ہے؟ فلسفہ اور منطق کی بحث ہے جسے میں آسان لفظ